اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو غسل مسح میت میں ہے۔ اس میں ہم نے مختصر طور پر گفتگو کی تھی کہ غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے جب کوئی زندہ انسان کسی میت کو چھوئے، یعنی اس انسان کو کہ جس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی ہو اور ابھی وہ جب چھوا ہے اس وقت وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو اور ابھی تک اسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی روح نکلنے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے جسم انسان اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو، اس وقت تک اس درمیان اگر کوئی زندہ انسان اس مردے کو یا اس میت کو چھوتا ہے تو اس کے اوپر غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ غسل مسح میت انجام دے۔ کس کی میت؟ ایک عام آدمی کی میت، معصوم کی میت ہے تو اس سے نہیں ہو، یا شہید ہے جو میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے میدان میں جس کی روح پرواز کر گئی، ضرب کی وجہ سے روح پرواز کر گئی، اس کو بھی۔ لیکن اگر کوئی عام انسان ہے، عام آدمی ہے، تو اس کی روح نکلنے کے بعد جسم ٹھنڈا جب ہو جائے اس وقت سے لے کر جب تک غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک ایسے میت کو چھونے سے غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ٹھنڈا ہونے سے پہلے چھوا ہے تو بھی واجب نہیں ہوگا، اور اگر غسل دینے کے بعد چھوا ہے تو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اب رہا مسئلہ اس عضو کا کہ جس کے ذریعے زندہ انسان میت کے کسی جسم کے عضو کو چھوتا ہے، کب؟ مثلا ٹھنڈا ہونے سے پہلے، ٹھنڈا ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی میت کو چھو لے کہ جو ٹھنڈی ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگائے، تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہاتھ لگایا ہے یا جسم کا کوئی بھی عضو اس سے لگا ہے میت سے، تو کیا اب اس کا دھونا واجب ہے؟ دھونا واجب نہیں ہے۔ دھونا ہے یا نہیں دھونا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس میں دو قول ہیں۔ دو قول کا مطلب کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ دھونا چاہیے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قول دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک قول دھونا چاہیے۔ اجود کیا ہے یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں شارح؟ اجود یہ ہے کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجود کیا ہے؟ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں دھونے کی ضرورت نہیں ہے آغا شاہد؟ کیونکہ آیا کیا حکم ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت اگر کوئی چھوئے اسے تو غسل واجب ہوگا، اور یہ رہا اس کا مسئلہ، میت تو ہے ہی لیکن ٹھنڈی نہیں ہوئی تو گویا بھی اسے چھونے سے بھی ہاتھ کا دھونا بھی واجب یا ضروری نہیں ہے۔ نجس گویا اس وقت ہوگا ٹھنڈا ہو جائے، اور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے تو نجس نہیں ہوا، تو نجس نہیں ہوا تو چھونے سے بھی اسے دھونا واجب نہیں ہے ہاتھ کو۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول اس بنا پر ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ اگر مرنے کے بعد یعنی غسل سے پہلے کوئی چھوئے، دوسرا قول کیا ہے کہ دھوئیں گے، دوسرا قول دھوئیں، خلافاً للمصنف، مصنف کے برخلاف۔ مصنف یعنی جو اجود ہے وہ یہ ہے کہ دھویا جائے گا،
دھوئیں گے. خلاف مصنف کہہ رہے ہیں کہ دھونے کی ضرورت نہیں. الٹا میں نے اس کو اشتباہ کیا، یعنی مصنف کے یہاں کیا دھویا جائے گا، اور ان کے یہاں کیا شارح یعنی اجود جنہوں کا کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان میت کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو چھو لے تو ظاہر ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ وضو کہ جو لگا ہے میت سے، جس کو چھویا گیا ہے، جس وضو کو، اسے پاک کرنا چاہیے، چاہے میت گیلی ہے، سوکھی سے بحث نہیں، اسے پاک کرنا چاہیے اس وضو کو جس سے میت کو چھوا ہے، یا پاک نہیں کرنا چاہیے. شارح اور علامہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ فقہا کہتے ہیں کہ دھونا چاہیے، اسے وضو کو دھونا چاہیے. صحیح. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہ آپ کے اعتراض کا بھی یہ مسئلہ کہ جب ابھی نجس نہیں ہے تو مصنف کیوں دھویا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے جو لیا ہے یہ اس توقی سے لیا ہے امام علیہ السلام کی جو وارد ہوئی ہے. تو یہ لوگ کہ جو یعنی کہتے ہیں کہ دھونا چاہیے، انہوں نے شاید اعتماد یا ان کی جو استناد ہے وہ توقی پر ہے، جو دو توقی وارد ہوئی ہیں امام علیہ السلام کی. یہ جو امام علیہ السلام سے دو وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے کتاب وسائل میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، وسائل الشیعہ میں. پہلی کیا ہے؟ احمد بن علی بن ابی طالب الطبری فی الاحتجاج. یہ احتجاج، کتاب الاحتجاج میں یہ بات موجود ہے. قال مما خرج عن صاحب الزمان علیہ افضل الصلاۃ والسلام وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الی محمد بن عبداللہ بن جعفر الحمیری کیا لیس علی من مسہ الا غسل الید. یعنی جو شخص میت کو چھو لے اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، کچھ واجب نہیں سوائے غسل ید کے. کس نے فرمایا ہے؟ کسی توقی ہے یہ؟ امام علیہ السلام کی، کہ جو شخص میت کو چھوئے ٹھنڈا ہونے سے پہلے، مثلا جو کیفیت میں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے ہماری، تو کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن غسل ہے، غسل ید کرے، یعنی ہاتھ کو دھوئے گا سیدھی جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ دھونا چاہیے. جو لوگ علماء کہتے ہیں، جن میں شارح ہیں اور دیگر فقہا کہ ہاتھ دھونا چاہیے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی توقیع اس میں موجود ہے. دوسری کیا ہے؟ پہلے یہ تھی. دوسری کیا ہے؟ الثانی یہ وعنہ احمد بن علی بن ابی طالب الطبری اذا مسہ علی هذه الحال لم يكن علیہ الا غسل یدیہ. اگر کوئی شخص اس کو اس حال میں چھو لے میت کو، کون سا حال کی بات چل رہی ہے؟ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کی بات چل رہی ہے. روح نکل گئی، یہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. اگر کوئی انسان اس کو اس حال میں چھو لے میت کو، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ صرف ہاتھ کا دھونا ہے. لم یکن علیہ الا غسل یدیہ، اسے کچھ نہیں کرنا، اس پر کوئی چیز واجب نہیں سوائے ہاتھ کے دھونے سے، یعنی ہاتھ دھونا ہے. تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہاتھ دھویا جائے گا، اجودہما، اس قول میں جو اجود پر گئے ہیں، جن میں شارح بھی ہیں، تو وہ اس کو اپنا یعنی اس پر انہوں نے ان علماء اور فقہاء نے استناد کیا ان توقی پر. نتیجۃ القول، اگر کوئی انسان انسان کی روح نکلنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اگر اس کو چھوتا ہے، بدن کا کوئی عضو اس سے مس کرتا ہے، تو اس پر غسل مس میت تو واجب نہیں ہوگا، لیکن
کیا اس عضو کو دھونا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس عضو کو دھویا جائے گا یا نہیں دھویا جائے گا، اس میں دو قول ہیں۔ اجودہما ذالک، اجود یعنی اس میں شارح ہیں، علامہ ہیں، محقق ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ کو یا جس چیز کو مس کیا ہے میت سے ٹھنڈا ہونے کے پہلے، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اور روح نکلنے کے بعد، تو جس چیز کو مس کیا ہے اسے یعنی دھونا واجب ہے۔ اجودہما ذالک یعنی دھونا واجب ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ شارح کا، علامہ کا اور محقق حلی کا، خلاف للمصنف، مصنف کے خلاف۔ مصنف کیا کہتے ہیں کہ نہیں دھونا واجب نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے یہ کہ دھونا واجب ہے، انہوں نے علماء اور فقہاء نے تکیہ کیا ہے یا استناد کیا ہے توقیع امام علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے توقیع آئی ہے، وارد ہوئی ہے، جو وسائل میں، کتاب وسائل میں موجود ہے یا اور دیگر کتابوں میں، اس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص اس حالت میں میت کو چھوئے تو اس پر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے، بس ہاتھ کو دھو لے۔ نکتفی علی هذا المقدار والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔